इनकम टैक्स की कर दें, ठीक है, उसमें अलाउड होते हैं। बाकी भी इनकम टैक्स है या अदर देन इनकम टैक्स भी है, आप बताएं। कितने अरसे से कर रहे हैं? 3-4 मंथ से, ठीक है, वो तो आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड है, उसमें अप्रेंटिसशिप तो सारे कर रहे हैं। एनीवन आप जैसे फर्स्ट ना कराई हो, सबकी फर्स्ट जमा है इंटीमेशन, ओके, फिर आप राजा मोहम्मद अली खान वासफ तशरीफ ला चुके हैं, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन साहब बात से। तो तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक नादिर सुलेमान से मुजाहिद साहब तशरीफ लाएंगे और नादिर सुलेमान पहले तिलावत फरमाएंगे, फिर हम आपके चंद इशारे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے، ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہیں، کتنے افضل ہے محمد کے گھرانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ میں مزید کوئی وقت ضائع کیا گیا، ریکویسٹ کروں گا آنریبل وائس چیئرمین صاحب سے پہلے محمد صاحب سے تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بحیثیت وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، بحیثیت ممبر اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے آپ کو یہاں ویلکم کرتا ہوں، اور یقیناً جو آج کا دن ہے آپ کی زندگی میں بہت اہم دن ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو نیو انٹرنٹس ہیں۔ یہاں کچھ دوست ایسے بھی تشریف فرما ہیں جو کسی اور پروفیشن میں تھے اور دے آر جوائننگ دس پروفیشن ناؤ، لیکن بہت ساری جو بلکہ میں جو میجورٹی لوگوں کی ہے، دوستوں کی ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ان کا یہ پہلا پروفیشن ہے۔ یہ بہت اہم دن ہے آپ کے لیے۔ اس سے پہلے آپ کیا تھے، آپ کیا کرتے رہے، آپ کا زندگی میں رول کیا رہا، آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی سوسائٹی کے حوالے سے، وہ ایک قصہ پارینہ بن گیا، وہ ریلیونٹ نہیں رہا آپ کے لیے، خواہ
رزاق صاحب تشریف فرما ہے یہاں ہمارے اسلام آباد میں ایس رہے اور ریٹائر ہوئے وہیں وہ جوائن کر رہے ہیں، یا بہت سارے لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں آئے، یا آپ جو نیو انٹرنٹس ہیں اس سے پہلے آپ کیا کرتے رہے، وہ ریلیونٹ نہیں رہا. ریلیونٹ یہ ہوگا کہ آج کے بعد اگر یہ بار کونسل آپ کو لائسنس جاری کرتی ہے تو بالکل زندگی کا ایک نیا فیز ہوگا جس میں آپ قدم رکھیں گے. اور یہ جس پروفیشن میں آپ جس کی دہلیز پہ آج کھڑے ہیں آپ، اسے پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا ہے. اور انڈاؤٹلی اس لیے نہیں کہ میں 32-33 سال پہلے اس پیشے میں آیا تو مجھے یہ پیشہ اچھا لگا، انڈاؤٹلی پاکستان میں از دا بیسٹ پروفیشن. آج آپ باقی پروفیشنز کے ساتھ جب ہم نے شروع کیا 90s میں تو ہمارا آپشن یہ نہیں ہوا کرتا تھا. لوگوں کا آپشن تھا کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے، وہ انجینئر بنیں گے، لیکن اب بہت سارے لوگوں کا یہ پہلا آپشن ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام لوگوں کا یہ پہلا آپشن ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ پہلا آپشن ہے کہ دے آر آپٹنگ ٹو جوائن دس پروفیشن. یہ اس لیے کہ میں ان 2-2.5-3 سالوں میں نے تقریباً 15 لوگوں کو جو MBBS کی ڈگریز ہولڈ کرتے تھے، جو پریکٹس کرتے تھے میڈیسن کی، وہ اپنا پروفیشن چھوڑ کے انہوں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا. تو اس لیے کہ جو اور اسپیشلی ہماری اسلام آباد بار کونسل کے حوالے سے اور اسلام آباد کے حوالے سے پورے پاکستان میں اگر آپ اپرچونٹیز کے دہلیز پہ کھڑے ہیں، آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں اپرچونٹیز ہیں. اسلام آباد وہ واحد ریجن ہے، وہ واحد ایریا ہے جہاں ہر طرح کی لیٹیگیشن آپ کو ریونیو سے لے کے آپ کو کارپوریٹ تک جہاں ملے گا. اور پاکستان کی کوئی بڑی لا فرم ایسی نہیں ہے جنہوں نے اپنا بزنس کراچی سے یا لاہور سے اسلام آباد یا پشاور سے اسلام آباد شفٹ نہ کیا ہو. کوئی ایسی لا فرم بڑی نہیں ہے. آپ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے، بڑے بڑے لائرز کو دیکھتے ہوں گے جو فلاں کیس میں فلاں صاحب پیش ہوئے، فلاں کیس میں فلاں صاحب، یہ سارے کے سارے لوگ ناؤ دے آر اسلام آباد بیسڈ. اس لیے اسلام آباد بیسڈ ہے کہ یہاں اپرچونٹیز کا ایک بہت بڑا فلڈ ہے جو آپ کا انتظار میں ہے. آپ نے اس کو گریسپ کرنا ہے. اگر آپ اس کو گریسپ نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ اپرچونٹی کو اور لے لے گا. یہ کراچی سے دوست لے لیں گے، آ کے لاہور سے دوست آ کے لے لیں گے. اور اس کو گریسپ کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اس کے تمام تر پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ آپ اس پروفیشن میں داخل ہوں. اس پروفیشن میں بہت سارے ٹیمپٹیشنز ہیں، بہت سارے اس میں آپ کو بیک ڈور انٹریز ہیں، آپ کو اویلیبل ہوں گی. لیکن اگر اس پروفیشن کو آپ اس کی رعنائیوں کے ساتھ، اس کے تمام تر ایتھکس کے ساتھ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ پروفیشنل نہیں کرائیں گے. آپ کو 50 سال یہاں لوگ بیٹھے ہیں ہماری جگہ میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، ان کو 50 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے، لیکن وہ آج تک وکیل نہیں بن سکے، آج تک وہ پروفیشنل نہیں بن سکے. انہوں نے پیسہ کمایا ہوگا، انہوں نے گھر بنائے ہوں گے، انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہوگی، لیکن ان کی آج بھی ریکگنیشن بطور وکیل کے نہیں ہے. اس بار کونسل میں اور باقی بار کونسل میں جو فرق ہے وہ بہت واضح فرق ہے. ہم لائسنس ٹو کل نہیں دیتے لوگوں کو. ہم آپ کو لائسنس جاری نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ کالی ٹائی اور کالا کوٹ پہن لیں اور اس کو جا کے اپنے آفس کی یا گھر کی دیوار کی زینت بنا رہے اور لوگوں سے کہیں جی کہ یس میں تو وکیل ہوں، آپ سنبھل کے بات کریں گے. ہم ایسے لائسنس نہیں بانٹتے. ہم نے شعوری کوشش کی 3-2 سال سے کہ اس پروفیشن میں وہ لوگ آئیں جو اس پروفیشن کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں.
اگر آپ کا ایمبیشنز کوئی اور ہیں، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، اگر آپ نے لینڈ گریبنگ کرنی ہے، اگر آپ نے اپنے ذاتی کیسز کو کچہری کی زینت بنانا ہے، تو آپ کو ہم لائسنس جاری نہیں کریں گے. اور 2015 میں لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں ترمیم ہوئی. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد بار کونسل جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ واحد ادارہ ہیں جن کے پاس قانون نے 100 ووٹر پاورز دی. پہلے ہم لائرز کو چیک کر سکتے تھے، ان کے پروفیشنل کانڈکٹ کے حوالے سے ہم گیج کر سکتے تھے کہ جی whether any act which is committed by the lawyer is coming within the ambit of professional misconduct or not. ہم یہ دیکھ سکتے تھے. لیکن 15 میں ترمیم کرنے کے بعد your every act is subservient and to this bar council. You are under the clutches of the bar council 24 hours a day and 7 days a week. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے ہم آپ کو لائسنس جاری کریں اور کل آپ جا کے تھانے میں جا کے ایس ایچ او کا گربان پکڑے اور کہیں گے جی تو باہر نکل، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جگہ بتائیں 10 لوگوں کا 20 لوگوں کا. We will not allow this. ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. ہم آپ کو یہ بھی نہیں کرنے دیں گے کہ آپ آئے دن لوگوں کے خلاف اپنے ذاتی رنجشیں مٹانے کے لوگوں کے خلاف لٹیگیشن کریں. ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں. اس لیے کہ یہ جو لارڈ کا اس کو پروفیشن کہتے ہیں یہ ڈگنیفائڈ پروفیشن ہے. اور آپ کو علم ہوگا کہ کسی زمانے میں یہ ہمارا جو بیسک لا ہے اوریجنیٹ کرتا ہے یو کے سے. اس کو لارڈز کا پروفیشن کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک گاؤن آپ پہنیں گے جب ہائی کورٹ کا لائسنس آپ کو ملے گا، ہائی کورٹ میں اپیئرنس ہونے کو، اس کے ایک پاکٹ یہاں لٹک رہی ہوگی رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ. وہ پاکٹ ہوتی تھی کہ اتنا ڈگنیفائڈ پروفیشن تھا کہ آپ کسی سے فی کلیم نہیں کر سکتے تھے. وہ آپ کو وہ لوگ وکالت کرتے تھے جو خاندانی لوگ تھے، جو آسودہ حال لوگ تھے، تو کلائنٹ ان کو اپنی مرضی سے دے دیتا تھا جی 10 پینیز ہیں، 1 پاؤنڈ ہے، جو بھی اس زمانے میں مجھے نہیں پتا کتنا ہو. تو اس پروفیشن کو لارڈز کا پروفیشن یہ ہے کہ اپنے تمام تر ایتھکس کے ساتھ، اپنی تمام تر اخلاقیات کے ساتھ یہ آپ اس پروفیشن میں آپ جائیں گے. اور میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ جب میں نے لائسنس لیا 1991 میں، تو مجھے آج اس کے بعد ہمیشہ ریگریٹ رہا، پوری زندگی میں مجھے ریگریٹ رہا کہ جو آپ کو جو فیسلٹیز حاصل ہیں، آج آپ کا 2 ہفتے کا کورس شروع ہو رہا ہے اور یہ کورسز کو گفتن نشستن برخاستن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا موڈ نہیں ہے، یہ بہت ایمیننٹ لائرز آئیں گے آپ کو یہاں لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے. وہ اپنی زندگی کا نچوڑ یہاں دیں گے. ہم نے ٹاپ کے لوگوں کو یہاں بلایا. میں جو 2 سال سے میں نے ایکسرسائز کی، جو بیسٹ اویلیبل لوگ ہیں وہ میں آپ کے لیے بلاتا ہوں. کرمنل سائڈ پہ، سول سائڈ پہ، کارپوریٹ سائڈ پہ، لیبر سائڈ پہ جو ٹاپ کے لوگ یہاں ہوں گے. کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی دوستی یاری میں ہم نہیں بلاتے. جو بیسٹ لوگ ہیں اویلیبل اس ٹاؤن میں ہیں، پنڈی میں، ڈویژن میں، ہم ان کو لے کے آتے ہیں. ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سٹنگ ججز ہیں، جو وہ آپ کو یہاں دیتے ہیں. اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے، مجھے بالکل شوق نہیں ہے. رزاق صاحب یہاں ہم بڑی تقریریں 32 سال سے ہم نے کی. ہم نے میں سیکٹری رہا 98 میں ڈسٹرکٹ بار کا، میں 2004 میں صدر رہا ڈسٹرکٹ بار کا، میں 15 میں ہائی کورٹ بار کا صدر تھا، بار دوسرا ممبر. ہم نے بہت ساری سیاست کی ہے، ہم نے بہت تقریریں کی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اور ہمارے جو دوست یہاں آئیں گے اپنا ٹائم نکال کے یہاں آتے ہیں آپ کو لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے. اور یہ برین چائلڈ میرا تھا کہ ہم نے یہ تقریباً ہمارا جو بیچ ہے جو یہاں 12 14 لیکچر 2 گھنٹے کے 1.5 گھنٹے کے ہم نے یہ 9واں بیچ ہے آپ کو جو یہاں ہم کرنے جا رہے ہیں. کسی بار موسم میں ایسا نہیں. پوری پاکستان میں کسی بار موسم میں یہ فیسلٹیز آپ کو حاصل نہیں. اس لیے کہ مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، مجھے گائیڈ نہیں کیا گیا. یہی میرا کام ہے نا. میں ویسے ریگولیٹر کے میرا کام ہے کہ میں اچھے لائرز پروڈیوس کروں. میں آپ کے لیے چیمبر بنانا، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں وہاں آئیں گرین بیلٹ پہ پھٹا لگا دیں. یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں لیگل ایجوکیشن کو اپلفٹ کروں، ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کی اپلفٹ کروں، اور ایک ڈگنیفائڈ پروفیشنل کو ہم یہاں پروڈیوس کریں. مجھے ہوا میرے سینے سے سردار اسلم صاحب
ہمارے سپریم کورٹ کے جج رہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہے, میرے استاد تھے. انہوں نے کہا کہ جی فلاں ممبر پنجاب بار کونسل ہے, ہمارے اسلام آباد بار کونسل پتہ نہیں آئی, پنجاب بار کونسل تھی, آپ وہاں ان کے پاس چلے جائیں. میں نے ان کو کال کر دیا, وہ آپ کو لائسنس جاری کر دیں. میں گیا, انہوں نے مجھے چائے پلائی اور سائن کر کے مجھے فائل دے دی کہ جی آپ یہ جمع کرا دیں پنجاب بار کونسل. میں بڑا خوش ہوا کہ میں آج میں وکیل بن گیا. لیکن جب مجھے پتہ لگا, جب ہمیں تجربہ ہوا, جب میں نے سال اور ماہ گزرتے گئے, تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ کاش یہ جو فیسلٹیز آپ کو ہم دیتے ہیں یہ ہمیں بھی دی جاتی. ہمیں بھی ٹاپ کے پروفیشنل دیکھیں نا, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا کسی کا سروس سائڈ پہ کام کرنے کا موڈ ہوگا, کسی کا کرمنل سائڈ پہ ہوگا, کسی کا کارپوریٹ ہوگا, کسی کا ٹیکس پہ ہوگا, کسی کا سروس پہ ہوگا. تو تمام بنیادی چیزیں آپ کو یہاں وہ بتائیں گے. اور میں نے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ گفتن نشستن برخاستن نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہاں جو آپ سے بات کرتا ہوں, آئی مین اٹ. آپ اپنے نوٹ بکس لے کے آئیے, اور یہ جو کمرہ تھا ابھی میں نے انٹرویو کیے یہاں لوگوں کے, تھوڑے لوگ تھے, ہم 70-80 کا بیچ اب کرتے ہیں, اس کا چھوٹا بیچ تھا. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, ٹیک اٹ لاؤڈ کیا. ہم نے 3 دن میں نے لگائے. میں نے آپ کے لیے 40 ججمنٹس میں نے آپ کے ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. آپ کو ہمارا آفس بتائے گا کہ یہ 40 ججمنٹ ہیں سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی. وہ میری دانش میں, میری کمزور وکالت کے اس میں وہ بیسٹ ججمنٹس ہیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ لگے گا. میں نے 3 دن لگائے, مجھے کوئی پیسہ نہیں دیتا ہماری بار کونسل, 1 روپیہ میں یہاں سے نہیں لیتا. میری گاڑی ہے, میں پیٹرول اپنے پاس سے لگاتا ہوں. میں بار کونسل کی میٹنگ میں جاتا ہوں, میں اپنے پاس سے خرچہ کر کے جاتا ہوں. میں پشاور گیا, میں کشمیر گیا, میں لاہور گیا, میں کراچی گیا. ہم بار کونسل سے کچھ ہمارے رولز سب موجود ہے. میں پیسے لے سکتا ہوں. میں یہاں 5-6 کروڑ روپے میں پڑتا ہے پنجاب بار کونسل کا وائس چیئرمین. ہم یہاں نہیں کرتے. وی آر لیڈنگ دس بار فرام دا فرنٹ کہ یہ پیسہ آپ کا ہے, یہ بچوں کا پیسہ. ہم آپ جب یہاں سے جائیں گے, ہم آپ کو بکس دیں گے. یہاں 40 کے قریب وہ بکس ہوں گے, اور آپ کی 4-5 سال کے لیے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کتابیں لینا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو ریسورسز ہیں یہ ہم آپ پہ انویسٹ کریں, یہ آپ کے اوپر ہم اس کو استعمال کریں. لیکن آپ اگر اس کو ایک بیکار سمجھ کے یہاں آ گئے کہ جی ہم نے اس کی یہ سننا ہے, ہم نے اس کو 2 گھنٹے میں, اور آپ وہاں بغیر کچھ سیکھے چلے جائیں, بغیر کچھ نوٹ ڈاؤن کیے چلے جائیں, تو یہ آپ خود سے کے ساتھ زیادتی کریں گے, میرے سے زیادتی نہیں کریں گے. میں نے 40 سیکنڈ آپ کو کہا نا کہ آپ کو میں پوچھوں گا. میں پہلا کوشچن آپ سے یہ کروں گا یہاں جب آپ آئیں گے, مہینے بعد, 10 دن بعد, 20 دن بعد, 2 مہینے بعد, مجھے نہیں پتا کب آپ کی ٹرن آئی. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کتنی ججمنٹس پڑھی, اور ٹیک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر. مجھے اگر کسی نے یہ کہا کہ جی میں نے نہیں پڑھ سکا, تو ہم آپ سے اگلا کوشچن ہی نہیں کریں گے. آپ بہت کمپلیٹ ہوں گے. ہم آپ سے اگلا کوشچن کریں گے ہی نہیں. ہم آپ کو ڈیفر کر دیں گے. ہم ڈیفر کرتے ہیں. ہم نے آج 6 ڈیفر کی, 20 میں سے 6 لوگ ڈیفر ہوئے. آج 70 میں سے 35 ڈیفر ہوتے ہیں, 30 ڈیفر ہوتے ہیں. میری کوئی دشمنی نہیں ہوتی. میرے ذاتی دوست مجھے کال کرتے ہیں, جی اس کو آپ پاس کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی میں نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ میری کو آپ سے دشمنی ہے, اس لیے کہ یہ قانونی قدرت نہیں ہے. ایک بچے کو ہم 20 کوشچن کرتے ہیں, وہ 20 کے 20 جواب دیتا ہے, اور ایک بچے کو ہم کوشچن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے بنیادی چیزیں نہیں پتا مجھے. تو یہ خدا کا قانون نہیں ہے کہ آپ دونوں کو ایک دن لیسن دیا جائے. میں خدا کے قانون کو کیوں چیلنج کروں اپنے کسی دوست کے فون کال کی بنیاد پہ؟ تو میں آپ کو تیار کر رہا ہوں اس کے لیے. آپ سارے جواب دیں گے, آپ سب کو پاس کریں گے, ہم کسی کو ریفر نہیں کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی وکالت پرائرٹی سب سے آخر میں ہو. آپ نے میڈیکل اسٹور میں جانا ہے, وہاں آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے کسی دکان پہ جانا ہے, آپ نے وہ کام کرنا ہے, اور شام کو لائسنس آپ نے ضرور لینا ہے. اس لیے کہ جی مجھے آپ کو چاہیے, آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھے لائسنس چاہیے. آپ سے وہ ساری کی ساری جو آپ نے 20 کیسز کی لسٹ لگائی, آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس میں کیا لا انوالو ہے, اس میں ہوا کیا, اس میں طریقہ کار کیا تھا. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ میں کوئی فرعون کی بات یہاں کرتا ہوں. اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے تو آپ بہتر ہوں گے. ہم نے جو دیکھے نا, وائزر آدمی کون ہوتا ہے؟ وائزر آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائے. بیوقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے خود تجربہ کرنا ہے. تو ہم سے جو غلطیاں ہوئی, ہماری لارڈ سے جو غلطیاں ہوئی, ہمارے جو ایج گروپ سے لوگوں سے غلطیاں, ہم آپ سے نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی غلطی کریں. آپ جو کام, یہ جو لیکچر آپ سننے جا رہے ہیں, یہ میں نے شاید یہ کام, یہ جو چیزیں آپ سیکھیں گے, میں نے شاید 10 سالوں میں یہ چیز نہیں سیکھی ہوں.
دیکھیں نا، ایک سروس کا آدمی یہاں آئے گا، ایک کارپوریٹ کا آئے گا، ایک سول سائٹ کا آئے گا، وہ سارے کا سارا جو بیسٹ اس کے پاس ہوگا وہ آپ کو دے گا. تو اگر آپ اس کو گریس نہیں کریں گے، یہاں آپ کہیں گے جی کہ مجبوری ہے آپ کو، چونکہ یہاں بیٹھنا ہے آپ نے، اور آپ بہت تو دیکھیں جی آ تو گئے آپ، اس لیے کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے آپ کی، آپ کو ہم کال نہیں کریں گے، اٹینڈ نہیں کریں گے آپ. جی بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے 2 آپشن ہمارے پاس ہیں. 14 یا جتنے بھی لیکچر ہمارے ہیں ہم 2 کے اگر آپ کے مس ہو جاتے ہیں ہم وہ کنڈاؤن کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے رولز میں نہیں ہے. میرے بہت اچھے دوست مجھے کال کرتے ہیں جی ہمارے بچے کے 5 رہ گئے، 4 رہ گئے. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا، میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میرے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اس ادارے کو ہم بنانا چاہتے ہیں، آپ کو ہم بنانا چاہتے ہیں، ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کراس دا بورڈ یہ رولز اپلائی کریں گے. میری ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے کہ جی اس بچے کو میں پاس کر دوں، اس کو میں فیل کر دوں، اس بچے کو میں اسے 4 لیکچر اٹینڈ کیے میں اس کو پاس کر دوں، اور ایک بندے نے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے. میں اس کو بلا سمجھتا ہوں، یہ میں نے جواب دینا اللہ تعالیٰ کو. میں ریگولیٹر میں وہاں اس کو بھی میں ایڈ کرتا ہوں، ڈسپلن کمیٹی کو. ہم نے درجنوں لوگوں کو ایسے سسپینڈ کیے مس کنڈکٹ میں، اس لیے کہ میں نے خدا کو جواب دینا ہے. میرا نماز کا میرا وہ جو مذہبی ہوا ہے، میرا اللہ سے میرا معاملہ ہے نا، میں نے اس کو جواب دے دوں. لیکن یہ میں جواب نہیں دے سکتا کہ مجھے آپ نے یہاں ووٹیں دی ہیں، مجھے آپ کی ریگولیشن کے لیے مجھے اپنے ووٹیں دی ہیں، اس پروفیشن کو اپلفٹ کرنے کے لیے، اچھے لائرز پروڈیوس کرنے کے لیے. میں آپ کے یہاں اپنے لوگوں کو oblige کرتا کروں کہ جی آپ کا بچہ میں نے پاس کر دیا، اس کو ایک سوال بھی نہیں آتا، لیکن آپ میرے یاد کریں اس کو پاس کر دیا، یہ ظلم کروں گا. میں اس کے ساتھ بھی ظلم کروں گا، اپنے ساتھ بھی میں ظلم کروں گا. تو کوئی پریویلیج کلاس یہاں نہیں ہوگی. وہ بچہ اور کمال کے بچے ہیں. مجھے جو بڑی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے زمانے میں وہ لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں جو جس کو میرے سمیت کہ جس کو داخلہ نہیں ملتا تھا، MBBS میں نہیں ملتا تھا، جس کو انجینئرنگ نہیں کر سکتا تھا، کہتا چل یار یہ ہمارا اچھا ہے کہ کالی ٹائی کوٹ پہلی بہت بڑھ ہو گئے علاقے میں بھی، محلے میں. بہت کمال کے بچے ہمارے آ رہے ہیں جو ابھی جو اس پروفیشن میں داخل ہو گئے. ان کو آپ ان کے کنسپٹ کلیئر ہیں، ان کے ہر چیز آپ ان سے پوچھیں. اور میجورٹی لوگ میں یہ میں نہیں کہتا کہ یہ پوچھائیں بات یہ ہے کہ میجورٹی جو بچے آ رہے ہیں وہ کمال کے بچے. میں جب ہائی کورٹ میں انٹرویو کرتا ہوں، میرے ساتھ موسم صاحب ہوتے ہیں، موسم کین صاحب ہمارے سینئر یونیورسٹی. میں نے ان سے کہا، میں کہا جی آپ یہاں تو ہمارے جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں جو ہمارے لوور کورٹ میں ہم خود کرتے ہیں، وہ جب سائن جاتی ہے ان کی ہماری فائل تو وہ فائنل سائن کرتے ہیں، لیکن انٹرویو ہم خود کرتے ہیں. میں نے کہا جی بہت زبردست بچے ہمارے آ رہے ہیں. تو میرا تو دیکھا نا، میری تو یہی کمائی ہے کہ میں ہماری پورے پاکستان میں بتا کہ دا بیسٹ بات اسلام آباد کی. ہم ریگولیشن بھی پراپر کرتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ مجھے علم ہو کہ آپ نے جج کے نام کے 10 لاکھ روپے لے لیا، آپ نے SHO کے نام کے 5 لاکھ روپے لے لیے، اور آپ مجھے ایویڈنس ہو کہ آپ کو چھوڑ دوں، اسے چھوڑ دوں کہ مجھے میرے دوست ہارون رشید نے فون کیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ایسا نہیں. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میری ساری ٹیم ایسی ہے. بار کونسل میں جو میرے جو کولیگز ہیں سارے ایسے ہیں. تو اس لیے یہ نظام میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ہم اس نظام کے اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں. یہ جو آج یہ جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ میں نے اور بھی اس سال میں نے 6 اور فلور آپ کو لے لی. یہ 2 فلور تھے، یہ والا اور سامنے والا. باہر 2 لے لی، 2 بھی لے لی، 4 فلور اور لے لی. یہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ اس غریب لوگوں کا پیسہ ہے جن سے ہم چارج کرتے ہیں، جن کو ہم چینی پہ بھی لگاتے ہیں. یہ ایک ساری ڈیوٹی ہے، یہ ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں. غریب لوگ دیتے ہیں، وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہم اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ میں وکیل ہوں جی، مجھے آپ یہ دیں، مجھے آپ فلاں دیں، مجھے آپ چیمبر دیں، مجھے آپ. وہ لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں جس کے لیے یہ سارا نظام بنا ہے. آپ عدالتوں میں کسی کی طرح سے پیش ہوں گے نا، اور وہ لوگ ہیں اگر آپ ان کی زندگی میں بہتری نہیں لا سکتے، میں اپنی زندگی میں بہتری لاؤں گا، لے آؤں گا، تو یہ جسٹیفائی ہم نہیں کریں گے اپنے پروفیشن کو. تو جو بنیادی آپ کا جو ذمہ داری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پبلک ایٹ لارج ہے، جس کے لیے سارے کا سارا یہ سیٹ اپ بنا ہے. یہ آج جو پنکھے، یہ AC، یہ ساری ان کی کمائی سے، آپ کے پیسوں سے ہم یہ ساری چیزیں نہیں چلاتے. یہاں یہ گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے، گورنمنٹ سے ہم نے لی ہے. دوست ہمارے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی تارا صاحب آئے، انہوں نے ہمیں 4 فلور اور دے دی. لیکن یہ پبلک ایکسچیکر سے یہ ہم استعمال کرتے ہیں. سارے ریسورسز، یہ سارے ریسورسز استعمال کرنے کے بعد بھی ہم ان کے لیے کچھ نہ کریں. ہم
اپنی منی مینٹنگ بناتے رہیں، اپنی جائیدادیں بناتے رہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مؤثر بات ہے. وکالت میں بہت ساری، آپ کو میں نے ایسے کہا کہ جو جنرلی میں شروع کرتا ہوتا ہوں، جو بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ریلے ریس ہوتی ہے. آپ شروع کرتے ہیں، وہ جب ٹکٹ دبتا ہے تو آپ چلنا شروع کرتے ہیں، بھاگنا شروع کرتے ہیں، اور وہ راؤنڈس کمپلیٹ کر کے جو سب سے آگے ہوتا ہے وہ ونر ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ریلے ریس شروع اور آپ کو بائی پاس کرنے اور درمیان سے ہو کہ آپ اینڈ میں چلے جائیں. آپ ونر نہیں ہوں گے، پہنچ جائیں گے آپ اینڈ پہ، ونر آپ نہیں ہوں گے. تو یہاں اس پروفیشن میں درجنوں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروسیس کے تحت دیکھیں نا. آپ اگر اس کے شارٹ کٹ پہ جائیں گے، یا بڑی میں نے کہا ٹیمپٹیشن ہے آپ کو، ججز کے نام پہ ججز کی ٹوکیاں آپ کریں گے، خواتین کو اور طرح کی ٹیمپٹیشن ہیں. بڑے بڑے لوگ درندے یہاں بڑے بڑے ہیں، خواتین کے حوالے سے، ہمارے بچوں کے حوالے سے، ان کو آپ یہ کیس لے لیں، آپ فلاں لے لیں، آپ یہ کر لیں. لیکن آپ یہ پروفیشن ڈگنیٹی کے بغیر اس کو کوئی اور نام آپ دے دیں، بس وہ کام کریں گے. ہم اس کو وکالت نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو لیگل پروفیشن آپ کو نہیں کہہ سکتے. آپ اور کوئی نام، غیر پارلیمانی نام دے دیں اس کو. بہت سارے نام ہیں لوگ آپ کو ملیں گے. آپ جو ہی ذہنی مداخل ہوں گے، آپ کے ججز کے نام پہ آپ کو ٹوٹس ملیں گے، آپ کو پول کریں گے بھی لائرس. یہ دو وکیل بیٹھے ہیں، ایک پارٹی کا وکیل یہ ہے، دوسری پارٹی کا وکیل دوسرے سائڈ صاحب ہوں گے. وہ 50 لاکھ ایک لے لیتا ہے، 50 لاکھ دوسرا لے لیتا ہے. ایک تو دونوں میں سے کسی نے کیس جیتے ہیں نا، وہ دوسرے کو جا کے دے دیتا ہے کہ جی وہ کلائنٹ کو واپس کرتا ہے کہ سر سوری جج صاحب نے میری بات کی. وہ 20 جو 50 ہوتے ہیں اس میں وہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو خدا آپ کو دیکھے گا نا. یہ میں تو نہیں دیکھ سکتا آپ کو کہ جی جو دو وکیل اگر آپ کو پول کرتے ہیں. اور یہ کوئی وکالت نہیں ہے. اگر آپ کے کسی کے دماغ میں یہ بات ہے تو اس کو ڈونٹ کم دس پروفیشن. اس کو بہت غلیظ زبان لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے حوالے سے، اس کنڈکٹ کے حوالے سے. آپ کو دیکھیں نا ہمارے، اور پڑھیے آپ لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ میں، رولز میں ہمارے کینن آف پروفیشنز ہیں. اور پڑھیے آپ اس کو. یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا پڑھا آپ نے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں. آپ دیکھیں نا آپ کو تو اللہ نے بہت زبردست جگہ پہ آپ ایریا میں اور ٹائم میں پیدا ہوئے. آپ گھر بیٹھے آپ کو ہر چیز آپ کے ایک ٹپس پہ ہے. لا مل جاتا ہے، سائٹیشن مل جاتی ہیں. ہم 3 دن جا کے ہم وہ لکھتے تھے، ہاتھ سے آرڈر شیٹیں لکھتے تھے. 3 دن ہم شاطیں لکھتے تھے. وہاں ہمارے سین کا بجائے شاطیں لکھے تھے. آپ کیا کریں، وہاں آپ نے تصویر بنائی، اس کی کر دی، لاسٹ سائڈ پہ کلک کیا، آپ نے ایکیوز کیا، ایکیوز کی طرف سے 600 آپ کو ججمنٹ آ گئی. تو آپ لکی ہے کہ آپ اس ایج میں آپ آئے. لیکن اگر آپ اس کو اس کے ایتھکس کے ساتھ، اور سارے ایتھکس وہاں موجود ہیں، سارے کوڈ آف کنڈکٹ وہاں موجود ہے. آپ یور کنڈکٹ ٹوورڈ دا لائرز، یور کنڈکٹ ٹوورڈ یور کلائنٹ، یور کنڈکٹ ٹوورڈ دا جج، یور کلائنٹ ٹوورڈ دا سوسائٹی، ساری کی چیزیں وہاں موجود ہیں کہ کیا کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ کہیں جی کہ پہلے آئیے پہلے پہیے، یہ آپ بورڈ لگا دیں. نہیں لگا سکتے آپ، بالکل نہیں لگا سکتے کہ جی سستے ریٹس میں یہاں وکیل دستیاب ہے. ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے آپ. یہ ہمارے ایتھکس میں نہیں ہے. آپ کے ایتھکس میں نہیں ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کا جو پریویلیج کمیونیکیشن آپ کسی کو ڈسکلوز کریں. آپ کی ایتھکس میں نہیں ہے کہ آپ پریزائڈنگ آفیسر کو ڈس اوبے کریں، آپ پریزائڈنگ آفیسر کو ڈس ریسپیکٹ کریں ایٹ اینی کاسٹ. جتنا بھی اسے زیادتی آپ سے کی، اسے آپ کو گالی دی، اس نے آپ سے، آپ دیکھیں نا جہاں یہ جو پورا سسٹم آف ایڈمنسٹریشن ہے، سپریم کورٹ تک ہم جاتے ہیں، سول کورٹ سے لے کے تو ہم جاتے ہیں. یہ اس لیے بنا نا، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اپیل بناراضگی حکم مورخا فلاں فلاں سول جج فلاں. بناراضگی مین کہ یو آر ایگریڈ فرام ا ڈیسیژن آف ا سول جج اور میجسٹریٹ اور سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ. ایسے جاتے ہیں نا، اپیل بناراضگی اگینسٹ دی ججمنٹ ڈسول. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فورم موجود ہے، ایک جج ہے، اور آپ کا کنڈکٹ بہت میٹر کرتا ہے کورٹس میں. آپ کا ایک کلائنٹ نہیں ہوگا. آپ جج انسان ہوتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جج انسان ہے.
وہ آپ کو کانٹریکٹ بیچ کریں گے. کسی ایک کیس میں ممکن ہے وہ جج صاحب نے پیسے دیے ہوں، ممکن ہے جج صاحب نے کہیں سے سفارش سنی ہو، ممکن ہے وہ جج صاحب کو آپ کی پروپوزیشن سمجھ نہ آئی ہو، ممکن ہے وہ جج صاحب اپنی اگر فی میل ہے تو میل سے میاں سے لڑ کے آیا ہو، اور میل ہے تو بیگم سے لڑ کے آیا ہو. آپ کا یہ کنڈکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا، اس کا فیصلہ آپ کو کے خلاف جاتا ہے تو یہ اس کا کام ہے نا. آپ کا اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنا، اس کا اختیار ہے، وہ جواب خود دے گا خدا کو. آپ کا اختیار یہ ہے کہ ہم کسی ادارے کو ہم بو ڈاؤن نہیں کرتے، ہم کسی شخص کو بو ڈاؤن جب آپ کیوں کرتے ہیں نا، جب کسی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہم بو ڈاؤن کرتے ہیں. آپ کو کرنا ہوگا، اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں کو جو شخص بیٹھا ہے وہ برا شخص ہوگا، وہ کرپٹ شخص ہوگا، وہ سفارشیں سننے والا ہوگا. ہم ادارے کو بو ڈاؤن کرتے ہیں. یہاں اس بار کونسل میں علیم عباسی بڑا ہو سکتا ہے نا، یہ ادارہ تو آپ کا ہے نا، یہ پروڈیوس کرتا ہے، یہ مستقبل کے ججز پروڈیوس کرتا ہے، یہ مستقبل کے ممبران بار کونسل پروڈیوس کرتا ہے، یہ مستقبل کے پارلیمنٹرین پروڈیوس کرتا ہے. تو اس ادارے میں تو کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے نا، لوگوں میں برائی ہوتی ہے. تو جو جج ہوتا ہے، آپ ایٹ اینی کاسٹ اور اینی سرکمسٹانسز، آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ وہ جج سے لڑیں. اور جج انسان ہے نا، وہ اگر آپ اس کو اچھا بہیو کریں گے، اچھا آپ کیس آرو کریں گے تو وہ اور دیکھیں نا کلائنٹیج کہاں سے بنتی ہے آپ کو. یہ پرفارمنگ آرٹ کا شعبہ ہے. پرفارمنگ آرٹ کا شعبے کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ جو وہ ڈرامائی عنصر ہو، جو آپ جو کچھ کرتے ہیں لوگ جو گیلری پلے کرتے ہیں. آپ نے ہائی کورٹ میں دیکھا ہوگا، سپریم کورٹ میں دیکھا ہوگا، گیلری پلے کے الگ ایک لوگ ہیں وکیل، لوگوں کے لیے کرتے ہیں، وہ شارٹ کٹ کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ ریئل پرفارمنگ آرٹ کا شعبہ ہے. یہ آپ کو جب آپ کسی کیس کو آرو کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے سیگمنٹس آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ عدالت آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ اسٹاف آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کا کلائنٹ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کا دوسرا کلائنٹ مخالف آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو باقی کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو 4 5 6 اچھے کیسز چاہیے. دیٹس آل. یہ میرے سے گارنٹی کرا لیں. آپ پہلے 5 6 کیسز اچھے کیجئے، اچھی پرفارمنس دیجئے. دیکھیں نا، جو بات ہمارے اکثر وکیل کرتے ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، یہ فلاں 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 کو جو کر کے چلے جاتے ہیں، یہ کام تو لٹیگنٹ خود کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں نا، لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ بات ایک سیگمنٹ ہو بھی ہے کہ جی وکالت کرانی جائز بھی ہے کہ جائز نہیں. وکالت سے اچھا اور اس سے ایماندار پروفیشن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے پاس اتنی اپارچونٹیز ہیں خلق خدا کی خدمت کرنے کے لیے. آپ اتنا انقلاب لا سکتے ہیں کہ جو کوئی اور پروفیشن میڈیسن کے علاوہ نہیں لا سکتا ہو. آپ جائیں کچہری میں جائیں، تھانوں میں جائیں، آپ ہائی کورٹ میں جائیں، پچھا ہوا تھا. اور ہمارا تو آج تو جو ہم جہاں پہنچ گئے ہیں، یہ تو آپ نے اٹھانا ہے اس سوسائٹی کو. یہ گری سوسائٹی ہے، یہ ہر جگہ دیکھیں نا، ہم ٹوٹ چکے ہیں. ہمارا بطور جو سوسائٹی ہمارا جو فیبرک تھا وہ گر گیا، وہ ٹوٹ گیا. تو میں گالی دوں گورنمنٹ کو، گالی دوں میں اسٹیبلشمنٹ کو، گالی دوں میں سیاسی جماعتوں کو، گالی دوں میں باقی اداروں کو، گالی دوں، اگر میں اپنا کام نہ کروں. میں نے یہاں سے شروع کرنا ہے، میں نے اپنے سے آپ سے شروع کرنا ہے، آپ نے بھی اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. آپ اگر میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت تعداد لوگوں کی ایسے کی کہ جو اپنے کانڈکٹ کے حوالے سے ان کے بیڈ نیمز آپ کو نظر آئیں گے. پھر آپ کا ججز کے میں نے آپ سے کہا، پھر آپ کا فیلو پولیس کے حوالے سے آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے کہ آپ وکیل سے نہیں لڑیں گے، قانون سے لڑیں گے. آپ دیکھیں نا، ریزننگ کی بات ہے. وکیل کا کام ہی ریزننگ ہے، وکیل کا کام ہی آرگومنٹس ہے. یہ کہاں کی وکالت ہے کہ آپ ایک بچہ آتا ہے اور ہم نے اس کو ہم ڈس اپروو کرتے ہیں اس کنڈکٹ کو. میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، کسی وکیل کے ساتھ جاتی ہوگی میں آپ ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ آپ نے کسی پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے اور کہیں گے جی آپ 50 لوگ لے کے آ جائیں گے، حلیم صاحب ہم نے آپ کو ووٹ دی تھی تو آپ آئیں میرے ساتھ فلان جگہ. میں نہیں کہوں گا. کیا ہم آپ کو ایسا کام نہیں کرنے دیں گے. اس لیے نہیں کرنے دیں گے کہ
وکالت کے بعد اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ زیادہ رسپانسبل آپ کو ہونا چاہیے. میری ذاتی بہت ساری خامیاں ہوں گی نا، لیکن میرے پروفیشن میں نے پوری زندگی میں نے کوئی لٹیگیشن نہیں کی، میری پوری زندگی میں نے کوئی درخواست نہیں دی کسی تھانے میں، کبھی بھی نہیں ہوا. مجھے نقصان بھی ہوا، بہت سا نقصان. I opted to abstain from the document board of the court. ہم نے نہیں کیا. یار لوگوں کو میں کہاں بتاؤں گا کہ علیم عباسی نام فلانا میں غلط ہوں یا وہ غلط. تو یہ لائرز کو پرسنل لٹیگیشن سے اوائڈ کرنا ہے جہاں تک کر سکتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے رائٹ چھوڑ دیں، لیکن جہاں تک اگر آپ فوکس کریں اپنے کام تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو اور چیزوں کی. یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا جو ہمارے نئے بچے ہوتے ہیں، جی پتہ نہیں یہ جو ہمارے بڑے بڑے وکیل ہیں یہ ایسے ہی وکیل ہوتے ہیں، بالکل عام سے وکیل ہوتے ہیں. فرق ڈالتے ہیں جب ان کی محنت کرتے ہیں. اور دو میں آپ کا کروں، یہاں ہمارے جہاں بچے بیٹھے ہوں گے دو طرح کے بچے بیٹھے ہوں گے. ایک بچے وہ ہوں گے جو بہت شارپ ہوں گے، جن کا انٹلیکٹ لیول بہت زبردست ہوگا، اور ایک میری طرح کے ہوں گے. میں ٹاٹ سے پڑھا، میں بری سے میں بکریاں چرائی، میں جنگل گیا، ہم بوری لے کے جاتے تھے، اسی پہ ٹاٹ پہ بیٹھ جاتے تھے، پڑھتے تھے، اور جب بارش ہو جاتی ہے برف ہو جاتی ہے تب اس کو اوپر کر کے گھر آ جاتے. تو کچھ میری طرح کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے آپ کی اس میں. یہ پروفیشن آپ دونوں کو موقع دے گا، بالکل اس میں نو ڈاؤٹ ہے کہ یہ پروفیشن آپ دونوں کو موقع دے گا. جو اس کو گریس کرے گا وہ آگے جائے گا. یہاں بچے بیٹھے ہوں گے فورن کوالیفائڈ بچے بیٹھے ہوں گے، انہوں نے لا کیا ہوگا، لیگل سے کیا ہوگا، بیرسٹری کی ہوگی، LLM کیا ہوگا. ساتھ ہی ہمارے بیٹھے ہوں گے جس نے کسی مسلم باغ کالج سے LLB کیا ہوگا. یہ پروفیشن آپ دونوں کو موقع دے گا. ہمارے میں دوستوں کو اکثر کہتا ہوں، ہمارے جب ہم نے 91 میں شروع کیا، رزاق صاحب کو پتا دو ہمارے یہاں سول سائڈ پہ وکیل تھے، ایک میاں اشتیاق صاحب مرحوم اور ایک میاں رزاق صاحب وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ کو زندگی دے. ان کا انٹلیکٹ لیول بالکل ڈفرینٹ تھا. میاں اشتیاق صاحب بہت شارپ مائنڈیڈ تھے، وہ وٹی تھے، وہ موقع پہ آرگومنٹس تیار کر لیتے تھے، وہ بہت انہیں ٹیلنٹ تھا. ایٹ دا سیم ٹائم میاں رزاق صاحب بہت دھیمے مزاج کا آدمی، ایکسپریشن لیس آدمی تھا. فرق یہ تھا کہ میاں رزاق صاحب اگر 5 بجے کا ٹائم تھا ان کے آفس کا تو وہ 4:45 بجے اپنے آفس ہوتے تھے، ایوننگ آفس میں. صبح 8 بجے کا کورٹ ٹائم تھا، وہ 8:45 بجے آپ کو کورٹ میں ملتے تھے. وہ اس نے اپنی محنت سے وہ ہر کیس میں پیش ہوئی. تو کچی پیشی ہم کہتے ہیں نا، ہم گپے مار رہے ہوتے ہیں، جی کوئی نہیں چائے پینے، جی کوئی نہیں کچی پیشی پیش ہوتے تھے، کہاں پیش ہوتے ابھی کہتے ہیں. وہ ہر اس میں پیش ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے آرڈر ڈال دیتے تھے، آپ خلاف جی کلمان داخل نہیں ہوا، آخری موقع ہو گیا، کوٹھی جمع نہیں، چھوٹے چھوٹے آرڈر کرا کے وہ پیش نہیں جاتے تھے. اور محنت سے انہوں نے نام آپ نے کمایا. جبکہ دوسری سائڈ پہ میاں اشتیاق صاحب تھے، ان میں بہت ٹیلنٹ تھا. تو اس لیے اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ آپ کا بہت اچھا ایکسپریشن ہے تو آپ ٹاپ پہ جائیں گے، آپ کا ایکسپریشن نہیں ہے آپ رہ جائیں گے. آپ نے LLM کی ڈگری حاصل کی، آپ نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی، آپ آسمان پہ جائیں گے. اور اگر آپ سمپل LLB تو آپ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے جہاں جتنے ٹاپ کے لوگ اس جگہ آپ نے آپ دیکھے نا جہاں پاکستان میں، وہ موسٹلی لوگ وہ تھے جو سیلف میڈ تھے، اور جو اور وکالت آدمی زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے. جو آسودہ حال ہے، بہت اچھے بچے ہمارے ماشاء اللہ جو بیرسٹر بھی آ رہے ہیں، جو کمال کے بچے ہوں گے. لیکن وہاں ہم نے ایسے دیکھے کہ بالکل لے لیں، ڈگری ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکیں. تو کرنا آپ نے ہے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو، میں نے آپ سے کہا نا 4-5 کیس کریں، جو بھی کیس آپ کے پاس ہے، چھوٹا کیس آپ کے پاس آئے جی سپرداری میری گاڑی کی کرانی ہے، 550 کی گاڑی بند ہوگی، آپ اس کو کروائیں گے تو 10 لوگ آپ کو دیکھیں گے. جس بندے نے آپ کو کیس بھیجا وہ کہے گا یار یہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس نے مجھے آج کو میں نے کہا تو شام کو میری گاڑی کرا لی. تو آپ کی مارکیٹنگ ایسی ہوگی، آپ کی مارکیٹنگ اشتہار لگانے سے نہیں ہوگا، اشتہار ہم لگانے نہیں دیتے. آپ اپنی مارکیٹ خود ڈیولپ کریں گے، خود بنائیں گے اپنی مارکیٹ. اور مارکیٹ تب بنے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا نیگیٹو چلا گیا نا معاملہ کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ ججز کے نام میں پیسے لیتا ہے، یہ نام دیکھے نا، یہ کیس ہے SHO کے پاس آپ چلے گئے، آپ اسے، میں نے کہا نا کوئی اور نام اس کو دیتے ہیں، کہیں یہ 10 لاکھ آپ کا ہے، 5 میرا، 5 آپ رکھیں. اور یہ آپ ریلیف کرائیں تو وہاں بھی دلا دیں گے، وہ ڈسچارج کر دیں گے، وہ 2 بیان لکھ دے گا، وہ ڈسچارج کی رپورٹ بنا دے گا، وہ کریٹ کرے گا ایویڈنس اس کے آگے. لیکن یہ یہاں تو جواب آپ
شاید کسی کو آپ سے کوئی نہ پوچھے، وہاں یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ آپ سے، بالکل پوچھے گا. یہ میرا ایمان ہے. اور میرا ایک اور بڑا ایمان ہے کہ پیسہ ایک خاص حد سے زیادہ آپ کو، یہ آئی مین اٹ، یہ بالکل میں نے میری 58 ایئرز میری ایج ہو گئی، تو آئی بلیو اٹ کہ پیسہ ایک حد سے زیادہ بالکل بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اور یہ جو لوگوں کا خیال ہے نا کہ اور ہماری ایسی دوڑ ہے نا، لوگوں کو بھرتے ہی نہیں ہے معاملہ. تو کتنی آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے 36 30 سال 32 سال آپ کی ایج ہے، بہت میری 60 سال میری ہے، 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال. تو یہ صاحب نے وہاں دینا ہے، وہاں میں ادھر جو ہے نا، میں مذہبی آدمی بالکل بھی نہیں ہوں بہت زیادہ، لیکن یہ مجھے بلیو کرتا ہوں کہ میں نے صاحب وہاں دینا ہے. اور میں نے اس شہر کو بنتے ہوئے دیکھا. میں 70s میں یہاں آیا، میں نے وہ تمام لوگ جو لٹیرے تھے، جو بڑے بڑے ٹائکونز تھے، میں نے ان کو گڑگڑاتے ہوئے دیکھا اس شہر میں. اس لیے اس بنیاد پہ آپ پیسہ اکٹھا نہ کریں گے، آپ کو بہت بڑی جائیدادیں ہوں گی. اور پیسہ ایک حد سے میں نے آپ سے زیادہ کہا وہ خطرناک ہوتا ہے ایک حد سے زیادہ. جنرلی آپ جتنا آپ کریں، آپ کام کریں، آپ محنت کریں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کہ میں کسی کا گرا دے، میں کسی کی یہاں گردن دبوچ کے، میں کسی کی جیب کاٹ دے میں وہاں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. کسی کوئی بیوہ آئے گی جس کے پاس 2 مرلے کا پلاٹ ہوا، تو اگر آپ اسے 2 لاکھ چارج کریں گے، 5 لاکھ چارج کریں گے، 10 لاکھ، تو آپ خدمت نہیں کر سکتے. وکیل کی کوئی فیس نہیں ہوتی. وکیل کی فیس اس کے کلائنٹ کے حساب سے ہوتی ہے. اگر اور دیکھیں نا، میں بہت سارا میں نے کیس، میں نے پرو بونا کیس کی، بہت سارے کیس میں نے مفت کیس کی. تو لوگ کرتے ہیں جی میری زکات ہے. آپ کو علم ہو جائے گا، ایک بندہ آپ کے پاس آئے گا، خاتون آئے گی، ایک بوڑھا آئے گا، آپ کو پتا ہوگا اس کو آپ کی ضرورت ہے. تو اس سے اچھا اپرچونیٹیز کیا ہوگی آپ کی؟ مسجد ہم روز جاتے ہیں، ہم 5 ٹائم جاتے ہیں، وہی ہم تقریر سنتے ہیں، جمعہ دن برسہ کہتے ہیں اللہ معاف دے گا، اللہ کھا دے گا، اللہ فلاں کرے گا. یہ سنتے ہیں نا، وہ بھی کریں، وہ بھی. لیکن وہ ایک پورشن ہے آپ کی لائف کا. آپ کی لائف کا بڑا چند آپ کی انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، irrespective کہ کس مذہب سے کیا تعلق ہے. وہ جب تک آپ خود سیٹسفائی نہیں ہوں گے، آپ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے اس میں، تو سوسائٹی تو ایسی کریکٹ کرے گی نا. ہماری سوسائٹی کو کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے دوست ہی جائیں گے، وہ جو انگریز امریکن کافر ہیں، سارا یورپ کافر ہے، وہاں کوئی کرپشن نہیں ہے. سوسائٹی کہاں چلی گئی آپ نے دیکھی؟ وہ سارے کے سارے ہر ادارہ دبا ہے. سپریم کورٹ دیکھے وہاں انہوں نے اپنا کام شروع کیا. میرے دادا جی آپ کا ٹکٹ چل گیا، ماموں آپ کا ٹکٹ چل رہا ہے وہاں جج صاحب کا، وہ آپ اس کام میں شروع ہو گئے، اپنے کام چھوڑ کے، ہزاروں کیسز چھوڑ کے، وہ بالکل سوسائٹی نئے کام پہ لگ پڑی. جس کا کام ہے، میرا کام ہے یہاں ریگولیشن کرنا، میں یہ نہیں کروں گا، میں اور لوگوں کو کہوں گا جی تم غلط کر رہے، تم صحیح نہیں کر. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے ایک صحیح کی کوشش کی. لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، ادھر ہے مجھے پتا ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ ادارہ کل دیکھیں نا، آپ میں سے بہت سارے لوگ جج بنیں گے، ہائی کورٹ کے جج بنیں گے. میں طارق جہانگیری، محسن کیانی ہمارا جونیئر سے، ہمارا ایک استاد سردار صاحب، جندران صاحب تھے، فیاض احمد جندران جو ہمارے، ہم ایک استاد کی شاگرد تھے، ایک ہی ہم اس چیمبر میں تھے. ہم اکٹھے تھے. رضا صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، جو ہم جب 91-92 میں مقابلے ہوئی، ہارون رشید صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، میں یہاں کا وائس چیئرمین، میرا دوسرا بھائی ہائی کورٹ میں طارق جہانگیری. تو یہ ہم ایسے ہی تھے، بالکل ایسے تھے، آلٹو گاڑی میں ہم بیٹھتے تھے ایسے بالکل ہوتا. تو یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ڈس اپوائنٹمنٹ کی کوئی بات نہیں ہے. کام کریں، اپنا ٹائم دیکھیں نا. اگر آپ اس پروفیشن کے ساتھ کسی اور چیز کو ملائیں گے تو یہ پروفیشن آپ نہیں ہو سکتے. پراپرٹی ڈیلنگ کر سکتے ہیں، پلاٹ دے سکتے ہیں، پلاٹ ٹوک کر سکتے ہیں صاحب، لیکن تو وکیل آپ ریکگنائز نہیں ہو سکتے آپ. تو یہ سارے کے سارے ہمارے میں ڈپٹی گورنر بھی 5 سال سپریم کورٹ میں رہا، تو ساری کی ساری اس پروفیشن کی وجہ سے. لیکن ہم نے محنت کی ہے، ہم نے جو اپنی ڈیفیشنسیز تھی ان کو ہم نے کوشش کی کہ دور کریں. نہیں کر سکتے، بہت سارے ابھی بھی ہوگی چلو، لیکن نا اپنے اوپر کام کیجیے. ہر آدمی کو پتا ہے کہ میرے دیکھیں یہ آپ کا جو ہے نا یہاں یہ بلنگ کرتا ہے آپ کا، یہ آپ کو کہے گا کہ یو آر ڈوئنگ رانگ اور ڈوئنگ رائٹ. اس کو سنیے، ضرور سنیں. کیس کرتے ہوئے، عدالت میں جاتے ہوئے، صبح اٹھتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، یہ آپ کو بتا دیتا ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں نے اکثر ججز سے پوچھا
وہ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی ایسی کوئی انٹیویژن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں جاتا ہوں کہ سو کے جاتا ہوں یہ فیصلہ کروں گا، فیصلہ کوئی اور کر لیتا ہوں. دیکھیں نا خدا بھی تو آپ کی مدد کرتا ہے. جب آپ فیصلہ کریں گے جی آپ کو، اور پھر اوائڈ کریں فریولیس لٹیگیشن. یہ جو برمار ہے نا لوگوں کی، جو کہتے ہیں جی 90,000 کیسز فلام پینڈنگ ہے، یہ سب جھوٹے کیسز ہیں. وکیل نہ نہیں کر سکتے، نہ کرنا سیکھیے. کردار میں اگر آپ کے نہ نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود یور کانڈکٹ، دیر از سم تھنگ رانگ ود یور کیریکٹر. سیکھیے، نہ کرنا سیکھیے. آئی کانٹ ڈو دیٹ. نہ کرنا نہیں سیکھیں گے تو سب کے دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے ایتھکس ہیں، پھر آپ کا فیلو کولیگز ہے، اگر آپ کے سینئر ہیں، 1 مہینہ بھی سینئر ہیں، تو آپ نے ان کی جگہ چھوڑنی ہے کورس میں. آپ نے ان کو رسپیکٹ، آپ کا جو رویہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جی میں وکیل بن گیا ہوں تو میں دیکھوں گا یہ کون ہوتا. تو یہ ٹریڈیشنز ہیں ہماری، جو باہر کی جو ٹریڈیشن ہے نا، اس سے اچھا کون سا پروفیشن ہے کہ پاکستان میں ننگے مارشل لا رہے، پارلیمنٹ مفلوج رہی، ہمارے الیکشن کبھی بھی مفلوج نہیں ہوئے. لوگ آتے ہیں، میں 2004 میں ڈسٹرکٹ بار کا صدر بنا، 5 مہینے الیکشن کرائے، دوسرا طارق جہانگیر جیتا، وہ صدر بن گیا. کوئی ہمیں ڈی سی نہیں آتا، کوئی کمیشن نہیں آتا، ہمیں کوئی دھاندلی نہیں ہوتی. تو اس لیے کہ یہ ہم نے اڈاپٹ کیا، یہ نارم اڈاپٹ کیے. جس طرح ہم وہ نارم چھوڑ دیں گے، جس طرح ہم سیاستدانوں کی طرح ہم بھی یہاں کر دیں گے، ہمارا بھی یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو اوائڈ کیجیے پالیٹکس سے، 5 4 6 7 سال دور رہیے سیاست سے، کسی بھی سیاست سے. آپ اچھے وکیل بنیں گے. ہم نے کی سیاست، ہم نے بہت سا ٹائم ضائع کیا اس میں. نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے جو ہم سے غلطی ہے وہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں. یہ کیا ہوا ہمارا ہائی کورٹ اسٹرانگنگ کا ہمارا ہوا، یہاں میرے پاس 32 لوگ 33 لوگوں کا ریفرنس پینڈنگ ہے. ہم کبھی الاؤ نہیں کرتے کسی، میں ان کو وہاں بھی روکتا رہا کہ ڈونٹ ڈو دس. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم وکیل کا کام احتیاط کرنا ہے، زبان سے کرنا ہے، تقریر سے کرنا ہے، موبائل سے کرنا ہے، ریزننگ سے کرنا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم گریبان پکڑیں کسی ایس ایچ او کا، ہم گریبان پکڑیں کسی آئی جی کا، ہم گریبان پکڑیں کسی سیکرٹری کا، ڈی سی کا. یہ چھوڑ دیکھیں نا، کمزور لوگوں سے آپ کیوں لڑتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم کریم سوسائٹی ہیں. ہمارا وہ رول بھی ہے. دیکھیں نا، ایک رول آپ کا وہ رول ہے جو آپ کو آپ کے لیگل پریکٹیشن بار کونسل ایکٹ نے دیا ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے. ایک رول آپ کا وہ ہے جو آپ کو اس سوسائٹی کو انلائٹن کرنا ہے. آپ نے وہ لے مین ہے، عام لوگ ہیں. کیوں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں؟ عدلیہ بحالی تحریک اسلام آباد سے ہم نے شروع کی. میں تھا، ہارون رشید تھا، طارق جہانگیر تھا. ہم تو صحیح لے کے گئے. ہمارا خیال تھا کہ ہم بہت بڑا ایک انقلاب لینے جا رہے ہیں. ہم اس کے بعد وکلاء کی عزت و تقریب میں آسمان پہ پہنچی، لیکن اس کی علائشیں بھی ہم نے فیس کی. اس کے بعد جتھا برداری شروع ہو گئی. لوائرز اپنے فیصلے خود کرنے لگے. آئیو صاحب یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ ضروری نہیں لے سکتے، یہ آپ جیسا بھی بیچ دیں. اس کے ہم نے نیگیٹو افیکٹ لیے. تو نیگیٹو افیکٹس ہم نہیں الاؤ کریں گے اس بار میں. ہم کبھی آپ الاؤ نہیں کروں گا کہ آپ محلے میں لوگوں سے آپ لڑائی کریں. آپ بھیجے کہیں کہ میرا پرسنل معاملہ، آپ کو پرسنل معاملہ نہیں. ہم آپ کو لیسن دیتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے کام نہیں کرتے. پھر بھی کریں گے، پھر آپ ان کی کریکشن ہوں گے بعد میں نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا. اس لیے ان تمام جو آپ کا کانڈکٹ آپ کا لائر کے ساتھ ہے، جو آپ کا کانڈکٹ آپ کا کورٹ کے ساتھ ہے، جو آپ کا کانڈکٹ ود یور سوسائٹی ہے، یہ سارے کوڈیفائڈ رول موجود ہیں. یہ ضرور پڑھا کریں، آپ کی اپنی انفارمیشن کے لیے بھی اور آپ کی فیوچر گائیڈنس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں. تو میں جب مجھے نہیں پتا کب آپ کا ٹائم آئے گا انٹرویو کے لیے، ہم کوشش کریں گے جیسا جلدی اس کو بلائیں. یہ سارے کام کریں. آپ نے جو 20 کیسز کے لسٹ دیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ڈکلیریشن کا سوٹ کس قانون کے تحت فائل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیک ڈساؤنڈ دیکھیں نا. یہ چیزیں آپ ابھی نہیں پڑھیں گے تو جب کیس آئے گا تو کون کہاں پڑھے گا. ابھی آپ فیوچر کی بات ہے. یہاں آج بچے نے کہا سر میں نہیں پڑھ سکا. میں کیوں نہیں پڑھ سکے؟ ججمنٹ نہیں پڑھ سکا میں، بس سر میں نہیں پڑھ سکا. تو میں نے کہا میں کیوں آپ کو لیسنس دوں؟ مجھے آپ لیسنس لینے کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہو آپ، تو مجھے کیا پتا کل آپ کسی کا بریف لے کے اسے فیس لے کے آپ پڑھو گے نہیں پڑھو. تو اس لیے یہ بالکل آپ خواتین اور حضرات ساری سوچ لیجیے. ہماری میں آپ ہمارے بچے ہیں، ہماری پیرنٹل جوریسڈکشن بھی ہے. ہم آپ کے میرے سے بڑے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کا بھی میری پیرنٹل جوریسڈکشن ہے، کیونکہ آپ میری کوکھ سے جنم لے رہے ہیں.
यू आर माई प्रोडक्ट. मैं आपको लाइसेंस दूंगा, मेरा इदारा देगा तो आप वकील बनेंगे, वरना आप अभी तक तो आप वकील नहीं. तो इसलिए मैं जो आपसे अर्ज करूंगा कि जब मैं आपको तब लाइसेंस दूंगा कि आप उसके लिए क्वालिफाई करेंगे. आप देखिए ना, यहाँ जाते हैं कचहरी में जाते हैं, आप डेटे लेने के लिए तो नहीं जाते ना कि आप किसी फ्रांस साहब में कैंडिडेट हैं. आपके पास फाइल है, आपने अपने सीनियर से कहिए मुझे फाइल है जिस केस में मुझे भेजें. आप मत फीस उसमें मांगो, फीस आप ले लें, लेकिन मुझे फाइल तो दे, मैं देखूँ उसमें है क्या, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या इन्वॉल्व है, फैक्ट्स क्या इन्वॉल्व है. जब आप फाइल नहीं पढ़ेंगे तो क्या समझ आएगी कि वकील दो आपका सीनियर और दूसरा सीनियर जो बात कर रहे हैं उसमें वो किस मौजूद में बात कर रहे हैं. तो जो 20 लिस्टें आप यहाँ देते हैं उसका मकसद यही होता है कि आपने ये केसेस में असिस्ट किया होता है लोगों को. हम आपसे कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं करते कि जी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स नहीं करते आपसे, लेकिन आपके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि जी ये जो 20 केसेस में किए इसमें लॉ क्या इन्वॉल्व है, इसमें मैंने एविडेंस कैसे कराई, इसमें खड़ा में किस साइड पे हुआ, इसमें मैंने कौन सा लॉ पॉइंट इसमें इन्वॉल्व है, ये चीज़ आपको इल्म होनी चाहिए ना. लेकिन आप लगा के आप एसोसिएट किसी और के हैं, लिस्ट आपने मेरी लगाई होती है, तो मैं कैसे आपको वो कंट्रोल करूँगी कि नहीं आपको नहीं आता. वो भी लिस्ट पढ़े. हमारे भाई सो रहे माशाल्लाह, इसको देखा ना कितना जबरदस्त बेटा. क्या बात है, इधर आए जरा, इधर आए. मैं काफी देर से देख रहा हूँ, करिए था ना. क्या बातें की हमने आज, चले मुझे बताया हमने क्या बातें की यहाँ, बताइए. यहाँ बताए ना दोस्तों को. यू डोंट वांट कि आपको एनरोल किया जाए, लाइसेंस दिया जाए, क्या चाहते हैं आप सो रहे हैं. लास्ट 30 मिनट्स में आपको देखा यूनिवर्सिटी की क्यों करते हैं, अपने आप को सर्व करते हैं. दफा करें इसको क्या ऐसे इलाज को आप करेंगे. मुझे कोई शौक नहीं आपको अपने यहाँ विजन दिखाने का, बिल्कुल भी शौक नहीं. मैंने इतनी सब लोग जानते हैं, जब जो मुझे पुराने लोग जानते हैं सब जानते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है. ये जो यहाँ लोगों को मैं मिलते करके यहाँ बताता हूँ, मुझे एक दिन पूरा लगा मैं इनको इकट्ठा करता है जी आपने लेक्चर देना है सर, आपने इस मौजूद में देना है, आपने सब्जेक्ट में देना है. आपने अगर नहीं पढ़ना सोना है यहाँ तो मुझे हमें क्यों इस हजार में डाला आपने ना करें. देखें प्लीज आप अपने नोटबुक्स लें. जो आज इंट्रोडक्टरी था मामला, आइंदा जो आपको लोग आएंगे वो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको करेंगे. इसको अगर देखें ना, ये मैं बिल्कुल भी मैं कायल नहीं इस बात का कि मैं आपको लाइसेंस दूंगी आप अपने इलाके में जाके नोटी करें. आप अपने घर की ड्राइंग में लगाएंगे ये मेरा बेटा लाइसेंस ले आया जैसे कोर्ट, या बदमाशी भी कर सकते हैं, ये हम नहीं देंगे. तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मैं आपसे जजमेंट भी पूछूंगा, मैं आपसे वो लॉ भी पूछूंगा जिन केसेस में आप पेश हुए, छोटे हैं, सीनियर है, जूनियर है, ये बिल्कुल है. और हम अप्रिशिएट करेंगे जो लोग अच्छे करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं. तो यही आपसे गुजारिश है, कोई हमारे आपसे दुश्मनी नहीं है. मैं देखे ना, हम इतना कोई भी नहीं करते. वहां पंजाब महाराष्ट्र में जाए वो देखते ही नहीं, कुछ भी नहीं देखते, ना कोई इंटरव्यू लेते हैं ना कोई आपसे पूछते हैं. ये मकसद सिर्फ ये है कि जो हम देखे ना, मैंने कुछ लोगों में आपने ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि बस लहसन में जाए, मैंने अमेरिका चला जाना है, मैंने फ्रांस चला जाना है. किसी ने कहा जी मैंने गाँव में बदमाशी करनी है, किसी ने कहा जी मैंने मामले में केस करना है, मेरे चाचे थे खराब केस. बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, हम नहीं देते उनको लाइसेंस, बिल्कुल नहीं देंगे. हम 10 मिनट में हम देख लेते हैं कि क्या बात है, इसकी वकालत करनी है नहीं करनी, कानून है या बात. प्लीज मेरे देखें ना, अपने को करें. जजमेंट्स पढ़ेंगे, आपको फायदा होगा, उसमें आपको लॉ पता लगेगा कि इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या सेक्रेट लॉ है, तो सारी चीजें मौजूद हैं. आपको पता लगेगा कि गिफ्ट के बारे में क्या लॉ है. तो बजाय इसके कि आप अपने क्लाइंट का केस खराब करके सीखें, तो मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, वैसे सिखा रहा हूँ. ये लोग आगे आपको बताएंगे, टॉप सर्विस के लोग आएंगे, टॉप सिविल के लोग आएंगे. तो वो अगर आप नहीं सीखेंगे और ऐसे आप यहाँ होते रहेंगे तो हम सो सॉरी, ये नहीं होगा. तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया. और नोटबुक लीजिएगा, काली टाई से प्रेस कीजिएगा, और जितने भी आपके जो नोट्स हैं वो आप लें. और ये वो भी पूछूंगा कि आपको फलां साहब जो आए थे, मुझे पता है वो क्या लिखते थे, उनसे क्या आपने सीखा. मैं आपको मैंने कहा ना वो ट्रिकी बातें नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो आप अटेंटिव होना चाहिए ना आपको, कि आपको जो मैंने अगर 50 बातें की, मेरी 2 बातें तो सही होंगी ना, 48 गलत होंगी, आप एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन जो 2 बातें आप एग्री करते हो उसको तो आपको पता होना चाहिए ना. और दोस्त आएंगे वो कहेंगे लॉ पे बात करेंगे आप, तो भैया सब पूछेंगे आप, ये कमरा है यहाँ मैं इंटरव्यू लेते हैं. डिसिप्लिन कमेटी का भी मैं चेयरमैन, वहां भी हम 7 लोगों को लाइसेंस सस्पेंड किए लास्ट वीक में. 6 कंप्लेंट्स है, 5 लाख रुपए का चेक दे दिया. कोई वहाँ प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई इतवार में ठेके लगाता है, कोई किसके चेक देता है, कोई किसकी चेक देता है.
اسی ان ساری چیزوں کا مقصد آپ کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے، آپ کو انکریج کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے پروفیشن میں. اور اسلام آباد میں آخری بات کر کے جاتا ہوں، اتنا یہاں اسکوپ ہے اسلام آباد میں، اتنی اچھی پیئنگ کیپیسٹی ہے، اور یہاں پورے پاکستان سے لوگ یہاں آئے ہیں، پورے پاکستان سے. آپ جی بی سے 200-250 لوگ، کتنا دور ہے گلگت بلتستان، پشاور، ایجنسی، کراچی. اس لیے یہاں نہیں آئے کہ یہاں کوئی موسم اچھا ہے وہ بھی اچھا چلے، اس لیے آتے ہیں کہ یہاں بہت آپ جلدی آپ گروم کرتے ہیں، آپ جلدی فلرش کرتے ہیں پروفیشن میں. پیئنگ کیپیسٹی لوگ ایک دیکھنا ہے کہ آپ یہ 7 پنڈی ہمارے ساتھ کی تحصیل، وہاں کے لائر کا فیس اسٹرکچر دیکھیں اور یہاں کے لائر کا فیس اسٹرکچر دیکھیں، یہ اٹک چلے جائیں، چکوال چلے جائیں. 15-15 ہزار میں آپ کو مڈل بیس کے لوگ ملتے ہیں، یہاں تو ہمارے شروع 5-10 لاکھ سے کرتے ہیں اچھے بھی. تو آپ کوئی ایشو نہیں ہے، شروع میں آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کو مسائل ہوں گے، لیکن یہ آپ 2-3-4 سال میں اوور کم کر کے پھر آپ انجوائے کریں گے. آپ کو یہ پروفیشن آپ اس کو چھوڑنا چاہیں گے، پھر آپ نہیں چھوڑ سکیں گے. اس کو چیلنج ہے، جس نے سیاست کرنی ہے وہ پارلیمنٹ بھرا پڑا ہے لائرس، جس نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں روز ہم سنگھ کے ساتھ ہیں جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، وہ بھی بڑا پیشن تھے نا. اسے ایک زبردست پروفیشن ہے، لیکن اس کو اس کے جو ثمرات سے ملنے کے لیے آپ کو کچھ ساتھ دینے ہیں اس کو بالکل. اور آپ کو دیکھیں گھر بیٹھے میں لا سائٹ سے وہاں اس کو کریں. آپ کو دماغ میں آ گئی جی آپ دیکھیں جی فلاں اسٹیٹ کس پہ اسپیشل پرومس کے فلاں کیا دلوا ہے، آپ کلک کریں گے آپ کو وہاں بیٹھے بیٹھے آئے گا. جیسے کہ کوئی مشکل کام تھا نا، لائبریری سے ہم پہلے 8 ڈیز لیتے تھے، 8 ڈیز سے پھر ہم PhD پہ جاتے تھے، PhD سے پھر اس پہ جاتے تھے. وہ ایک ٹائم کنزیومنگ تھا. آپ ابھی کلک کرتے ہیں تو آپ کو آ جاتے ہیں. تو یہ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور بار کونسل آپ کے ساتھ بالکل ہمارا پیرنٹل رول بھی رہے گا، ہمارے بچے ہیں اور ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں. پازیٹیو جب تک آپ کرتے رہیں گے آپ کو ہم سپورٹ بھی کریں گے، اور ہر حوالے سے آپ کے یہاں بکس بھی ہیں آپ کے پاس یہاں، وہ بھی ہم آپ کو دیں گے جب آپ کو لیسن ہم دیں گے. اور پھر اچھے طریقے سے آپ کو بڑے اچھے جو ہمارے ججز ہو گئے ہائی کورٹ کے وہ بھی آپ کو کریں گے. تو آپ بہت اچھا آپ فیل کریں گے. تو بہت شکریہ، بہت مہربانی. اور ہمارا بچہ جو ہے سونا سا سو سوری، لیکن دیکھیں یہ فار آل آف. تو ایسے اگر ہم کریں گے تو یہ ہماری ایکٹیویٹی کا فائدہ نہیں رہے گا. اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو مجھے کیا فائدہ ہے یہاں 12-13 لوگ وہاں آپ کو یہاں کریں گے. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو. چھٹی ہے سب کو پتہ ہے. سیٹرڈے کو آپ کے 2 لیکچر، ایک 11 بجے ہمارے آنریبل ممبر ہیں ذوالفقار علی عباسی صاحب ایکس وائس چیئرمین، وہ سول لاز پہ لیکچر دیں گے 11 بجے ہوگا سیٹرڈے. اور دوسرا لیکچر 1 بجے شیخ خضر صاحب ہیں، وہ سول پہ اپیل ریویو اور ریویژن پر آپ کو لیکچر دیں گے. تو سول لا پر بڑے اہم لیکچر ہیں یہ دونوں. ٹائم کی پابندی کیجیے گا. 11 کا مطلب ہے آپ کم از کم 5 منٹ پہلے اپنی سیٹ پر آئیں، کیونکہ 2 لیکچر ہیں تو کلوز ٹو کلوز ہے. ہم چاہیں گے ٹائم پر ختم ہوتے ہیں، آپ بر وقت تشریف لے آئیے گا. اور سیٹرڈے کو میں باقی شیڈول بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ بار بار آپ کو بتا دوں. میں باہر پیش کروا دوں گا، آپ فوٹو لے لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ آن دس. آج ساری اٹینڈنس آپ کی کر دینا